دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام بس ایک ہلکا پھلکا سمجھ لیں پروگرام ہے۔ اس کا عنوان ہے ٹک ٹاک حکومت اور آپا دھاپی کا سودا۔ ٹک ٹاک حکومت اور آپا دھاپی کا سودا، اور اس کے ساتھ ہی ایک نظم تخت اباشا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہماری حکومت جو ہے اس کا زور زیادہ تر دیسی مونیکا لیونسکیز جو ہیں ان پر ہے۔ ویسے تو جس حکومت کے جو مایہ ناز سربراہ ہیں، جب ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے، اباش پنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہال مارک ہے، اور شاعر دین ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، یہ نکاح، یہ طلاق، یہ عدت، اس قسم کے بکھیڑوں کو وہ کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے، تو ظاہر ہے اس کا انجام اس کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے نا عموماً، یہ ایک فطری بات ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق اور امین ہونے کا بھی اعلیٰ ترین عدالت سے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں دو ہی صادق اور امین ہیں، دو ہی صادق و امین ہستیاں ہیں جن کو پاکستان کے اعلیٰ ترین عدلیہ کے سب سے مایہ ناز قاضی القضاء ثاقب نثار نے صداقت و امانت میں ڈوبا ہوا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ ایک ہے حضرت خان صاحب جو بنی گالہ شریف کے روح رواں ہیں جی، روح رواں ثانی لگتا ہے کیونکہ اول تو وہ تعویذ داغا ہے، اور سیکنڈ ہے اسی کے ساتھ ہی جو شہر ہے وہاں کے صاحب ہیں، شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ۔ تو بہرحال وہ دونوں صادق و امین، یعنی موجودہ حکومت جو ہے اس کے عجیب مختلف دنوں میں لیبل ہیں، مثلا یو ٹرن کا لیبل ہے، بی آر ٹی ماڈل ہے، یہ یعنی میں انار نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا جی، میں چھوڑوں گا نہیں، حالانکہ روزانہ چھوڑتا ہے یہ کہتا نہیں کہ وہ بڑی بڑی چھوڑتا ہے، کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن روزانہ بڑی بڑی چھوڑتا ہے۔ تو اس قسم کا سٹائل ہے۔ آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے حکومت میں، پاکستان میں ٹک ٹاک کی حکومت ہے۔ آئے دن میں کئی مرتبہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر کہ کہیں سے کوئی ویڈیو برآمد ہو رہی ہے، کہیں سے آڈیو برآمد ہو رہی ہے، اور حسن اور سیاست جو ہیں وہ ہیں گویا باہم دست و گریباں ہیں، یا آپس میں وہ کیا کہتے ہیں گلے مل رہے ہیں، جس طرح بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ اور آپا داپی کا سودا ہے، جس کا جہاں داؤ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ مثلا ہمارے سب سے مقدس اور معتبر ادارے جن کو یہ بڑا زوم ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بس ایک ہی ادارہ ہے جی منظم ہے انہیں آج کل ایکسٹینشن کا مرض لاحق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا رہے نہ رہے کہانی ایکسٹینشن کی زندہ رہے گی۔ تو اصل میں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک ہی منظم ادارہ ہے، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کسی اور کو منظم ہم نے ہونے نہیں دیا، یعنی ہم نے اس دیش میں کسی اور کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یعنی ان کا مسئلہ ہے ایکسٹینشن، لہذا پلس ان کی اپنی جتھے داری اور قبضہ سٹائل ہے کہ جہاں کہیں سے بھی انہیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس اٹھانے میں بقول آصف غفور کہتا ہے کہ یہ ہماری یعنی ہم ایک فیملی ہیں، وہ ایک فیملی ان کے نزدیک مقدس ہے بمقابلہ قوم، لیکن جب ذاتی مفاد بڑوں کے ہوں تو اس فیملی کے چھوٹوں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جیسے کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم ہیں جو انسانی حقوق کے لیے اور یعنی گم شدہ لوگوں کے لیے اور ویسے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جنہوں نے گویا اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور سابقہ ظاہر فوجی افسر ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عسکری 14 یعنی ویل فورٹیفائیڈ گھر ہے جہاں پر مقدس لوگوں کی مقدس فیملی ہیں، تو وہ گویا اس علاقے سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ رات کو کچھ سیاہ پوش آئے تھے
جی وہ انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں، ابھی تک کچھ علم نہیں. تو یہ یعنی وہی بات ہے کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلی اپنے بلونگڑے جڑے نا انہیں اتنے پیر رکھ لیندی، اگر کوڑے اگ شگ دا مسئلہ ہوئے نا تو فوراً انہوں نے ہیٹ دے لیں. یعنی اس قسم کی صورتحال ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی وہ اپنی جتھے داری پر کمپرومائز نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی قربان کر دیتے ہیں جب چاہیں. یہ یعنی سیلف لیسنس کا ثبوت ہے نا کہ کتنی قربانی دیکھیں اپنے لوگوں کی بھی دے دیتے ہیں. یہی تو آخر اعلیٰ ظرف ہی ہے. تو بہرحال وہ یعنی ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس میں بھی جہاں پر ہم عموماً ہمارا امپریشن یہ ہے کہ وہاں پر اخلاقی مسائل یعنی یہ جو ازدواجی معاملات ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں. تو وہاں بھی سیاست اور شباب کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو اس سے جو بکھیڑا پیدا ہوتا ہے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں لوگ، اور ادارے بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن اور اس وقت کی حریم شاہ مونیکا لیونسکی یا اس وقت کی سندل خٹک یا اس وقت کی کوئی بھی آپ کہہ لیں وہ آئٹم گرل کہہ لیں، تو وہ معاملہ ہوا تو یہاں کے یعنی امریکہ کے اداروں نے ریئیکٹ کیا اور بل کلنٹن کو پھر جہاں اپنی صدارت کے لالے پڑ گئے. باہر وہ پھر معافی بھی اس نے مانگی، سب کچھ کیا، لیکن ہم کیونکہ فول پروف صداقت و امانت رکھتے ہیں اس لیے کئی سندل خٹک اور کئی حریم شاہیں ہوں بھی تو ہم تو ظاہر ہے معافی نہیں مانگیں گے جی. اچھا یہ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ جتنے یعنی ریلیز ہو رہی ہیں چیزیں یہ پی ٹی آئی حکومت اور ان کے الائز کی ہیں. اس میں پتہ نہیں کیا راز والی بات ہے، شاید انہیں اس میں زیادہ شغف ہے، ان کا رجحان زیادہ ہے. تو بہرحال جہاں پر کسی کا ٹانکا لگتا ہے یا حریم شاہ کا لگتا ہے وہ لگا رہی ہے، سندل خٹک کا لگتا ہے وہ لگا رہی ہے، جہاں پر شیخ صاحب کا لگتا ہے یا چوہان صاحب کا لگتا ہے یا کسی اور صاحب کا بڑے چھوٹے صاحب کا لگتا ہے، سب لگا رہے ہیں. اور ادھر وہ ایکسٹینشن والے اپنا ٹانکا لگا رہے ہیں، لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس طرح کاروبار جہاں جو ہے وہ چل رہا ہے. جہاں اسی طرح خان صاحب نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ظاہر نیب کا قانون جو ہے اس میں بھی تیا پانچا کچھ کیا ہے، لہذا وہ حضرات جو ہیں وہ معلوم جبا اور بی آر ٹی پشاور اور بلین ٹری منصوبے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، یہ تو گویا کان ہے، جب کوئی کھودے گا تو اس میں سے کئی ہیرے جواہرات ملیں گے، تو وہ بھی اپنا ٹانکا لگا رہے ہیں. لہذا ہم سب مزے میں اس طرح کام چل رہا ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہے اس معاملے پر کہ سارے مسائل حل ہو گئے اور سارے اڈھاک اس پر ہیں. یعنی آپا داپی کا سودا بھی ہے اور اڈھاک ہے، یعنی جیسے نیب کا قانون ہے وہ بھی آرڈیننس ہے، یعنی 4 مہینے کے لیے میکسیمم ہے. اس طرح باقی بھی جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. ہم نے آرمی چیف بھی 6 مہینے کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی امیجن کریں کہ کیا کہانی ہے پاکستان میں اس وقت نا، ہر چیز فلوئڈ حالت میں ہے. تو اللہ ہے مہربانی رکھے اس پر، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ کاروبار کہیں بہتر ہو جائے اور زیادہ سالڈ ہو جائے، فلوئڈ حالت سے نکل آئے. بہرحال اب آپ کو وہ سناتا ہوں تخت عباشاں کے عنوان سے نظم کہ کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا، کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں عباشوں کو بسر اقتدار کیا ہے. کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں عباشوں کو بسر اقتدار کیا ہے، اور غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر. یہ ماٹو ہے، یہ مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا کہ سربراہ کا، کہ غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، کہ مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے. غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، کہ مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے. دونس دو کا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، دونس دو کا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے. یہ نیا پاکستانی اس کی بنیادیں یہی ہیں کہ دونس دو کا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے. اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے. منہ زوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے.
یعنی ہمارے وطن کو بے اعتبار کرنے میں سب سے زیادہ مقدس لوگ شامل، یعنی سومنات کے مقدس لوگ اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، مزدوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے، آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، چناؤ میں سرخ رو خدام کو بزور تلوار کیا ہے، آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، چناؤ میں سرخ رو خدام کو بزور تلوار کیا ہے، اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے، اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے۔ حالانکہ ایسی کئی سندل خٹک کئی رحیم، اب اس کا نام ہی اتنا کوئی حریم شاہیں ہیں جی، جو مقدس لوگوں تک بھی رسائی رکھتی ہیں، لیکن ان میں جرت کبھی نہیں ہوگی اس طرح ریلیز کرنے کی، اس لیے کہ مقدس لوگ منظم ہیں نا جی۔ انعام رحیمی کو دیکھ لیں، وہ ان کو نہیں بخشتے تو ان کو کون بخشے گا؟ تو اس لیے وہ کہتی ہے نا وینا ملک، میں اپنے بیٹے کو جنرل بناؤں گی جی۔ کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں عباشوں کو باختیار کیا ہے، غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر کے مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے، دونس دھوکہ طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے، اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، مزدوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے، آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، چناؤ میں سرخ رو خدام کو بدور تلوار کیا ہے، اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کو پروگرام پسند ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔